بدلتی ہے، ملائکہ کی کیفیت نہیں بدلتی۔ دونوں میں کتنا فرق ہے؟ کبھی بشر کی کیفیت بدلتی ہے تو یہ ملائکہ سے آگے نکل جاتا ہے، کبھی کیفیت بدلتی ہے تو جانور سے بدتر ہو جاتا ہے۔ بشر کبھی بڑھنے پر آئے تو آسمانوں پہ فرشتوں کو کراس کر دے، اور جب گرنے پہ آئے تو جانور سے بھی بدتر ہو جائے۔ چلے میں اس پہ بھی نقطہ عرض کرتا ہوں کہ یہ بشر کی کیفیت بدلتی کیوں ہے، یہ جانور سے بدتر کیوں ہوتا ہے، ملائکہ سے آگے کیوں نکل جاتا ہے؟ یہ دونوں باتیں قرآن کریم میں مذکور ہیں، توجہ رکھنا۔ قرآن کریم میں ہے اولئک کالانعام بل هم اضل، اولئک کالانعام بل هم اضل۔ اگر کوئی بندہ جانوروں کی طرح زندگی گزارے، یعنی من مانی کرے، اپنی خواہشات کا عمل کرے، خدا کی بات مان کے نہ چلے، فرمایا اولئک کالانعام، یہ جانور کی طرح ہے، نہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ اللہ جب اس نے من مانی کی ہے تو یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ جانور کی طرح ہے، لیکن یہ کیوں فرمایا کہ جانور سے بھی بدتر ہے؟ بدتر کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہے، توجہ رکھنا۔ ادھر یوسف علیہ السلام کو دیکھو کہ وہ لمبا قصہ ہے، لمبے قصے کی طرف نہیں جاتا، میں صرف دلیل کے جز بیان کر رہا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے کو دیکھو کہ جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور مصر کی عورتوں نے ہاتھ کاٹے، انہوں نے جملہ کہا تھا کہ ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو بشر نہیں ہے، یہ تو فرشتہ لگتا ہے۔ یہ انہیں کیوں کہا تھا؟ حالانکہ یہ تو بشر، انہوں نے فرشتہ کیسے کہہ دیا؟ نقطے پہ غور کرنا۔ انسان میں دو صفتیں ہیں، ایک صفت بہیمیت ہے، ایک صفت ملکیت ہے، ایک اس میں فرشتہ پن ہے، ایک اس میں ڈنگر پن ہے، ایک اس میں مانتے چلنا ہے، ایک اس میں منمانی کرنا ہے۔ میں تین لفظ لایا ہوں، بہیمیت اور ملکیت، یہ علماء کے لیے۔ اس کے اندر فرشتہ پن اور ڈنگر پن، یہ کالج اور پڑھے لکھے لوگوں کے لیے۔ اس میں مان کے چلنا اور منمانی کرنا، یہ ہم جیسے دیہات والوں کے لیے ہے۔ میں نے تینوں کی سطح پر تین جملے استعمال کیے ہیں۔ اس میں صفتیں تو دونوں موجود ہیں، لیکن جب یہ مان کر چلنے والی صفت کو چھوڑے اور من مانی کرے تو جانور سے بدتر ہوتا ہے۔ جانور میں ایک ہی صفت ہے، من مانی کرنا، مان کے چلنا، یہ جانور میں خدا نے وصف نہیں رکھا۔ فرشتوں میں ایک ہی وصف ہے، مان کے چلنا، ان میں من مانی کرنے والا وصف نہیں ہے، جو کہ انسان میں دونوں تھے۔ جب یہ من مانی کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں من مانی کرنا یہ تو جانور کا کام تھا، تو نے من مانی کی ہے تو جانور بنا ہے، اور جانور سے بدتر کیوں بنا ہے؟ جانور میں تو مان کے چلنے کا وصف ہی نہیں تھا، تیرے اندر مان کے چلنے کا وصف تھا، تو چھوڑ کے من مانی کرتا ہے تو جانور سے بھی بدتر ہو گیا نا۔ میں اس کی مثال جو دیتا ہوں، آپ مارکیٹ میں جاؤ، ایک گاڑی ہے وہ 12 لاکھ میں ملتی ہے، لیکن وہ گاڑی نان اے سی ہے۔ آپ اسی کمپنی کی دوسری گاڑی لو، وہ 15 لاکھ میں ملتی ہے، 13 لاکھ میں ملتی ہے۔ کیوں؟ اس میں ایک کنڈیشن لگا ہوا ہے۔ آپ نے گاڑی لی جس میں اے سی لگا تھا، آپ نے 13 لاکھ دے دیے۔ آپ کے دوسرے بھائی نے گاڑی لی 12 لاکھ میں، اس میں اے سی لگا ہوا نہیں تھا، دونوں گاڑیاں موٹر وے پہ چڑھی، آپ اسلام آباد جانے لگے، آپ کی گاڑی نے اے سی کے کام کرنا چھوڑ دیا، اب نان اے سی گاڑی بھی چل رہی ہے اور اے سی والی بھی چل رہی ہے، لیکن اے سی نے کام کرنا چھوڑ دیا، آپ نے 13 لاکھ لگایا۔ آپ کہیں گے بھائی ہماری گاڑی سے تو وہی گاڑی بہتر ہے، کیوں؟ اس میں تو اے سی تھا ہی نہیں نا، اس میں تو اے سی تھا ہی نہیں نا، اس سے ہماری گاڑی تو بدتر ہے۔ اس میں اے سی تھا، پیسے زیادہ تھے، لیکن کام اے سی والا نہیں کرتی، کام یہ نان اے سی والا کرتی ہے۔ تو جس گاڑی میں اے سی ہی نہ ہو وہ عام گاڑی ہے، اور جس میں اے سی کے پیسے لگے ہوں لیکن کام نان اے سی والا کرے تو وہ نان اے سی سے بدتر ہو گئی نا۔ اللہ فرماتے ہیں جانور تب ہوتا کہ جس میں تھا ہی من مانی کرنا، تیرے اندر تو مان کے چلنے کا وصف بھی تھا، تو نے اس کو چھوڑ کے من مانی کی ہے تو جانور سے بدتر ہو گیا نا۔ اور جس فرشتے کے ذمہ کام کیا ہے؟ وہ مان کے چلتا ہے، وہ من مانی نہیں کرتا۔ اور جب انسان من مانی نہ کرے بلکہ مان کے چلے تو یہ فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ مصر کی عورتوں نے کہا ان ھذا الا ملک کریم ما ھذا بشر، یہ وہ انسان نہیں ہے جو من مانی کرے، یہ تو وہ انسان ہے جو فرشتوں کی طرح ہو اور مان کے چلے۔ تو جانور انسان من مانی کرے فرشتوں سے نیچے گر جاتا ہے، اور جب مان کے چلے تو فرشتوں سے آگے گزر جاتا ہے، فرشتوں سے آگے گزر جاتا ہے۔ جنت نیچے ہے یا اوپر؟ اور جہنم نیچے۔ توجہ رکھنا، جانور کس سے بنا؟ مٹی سے، مٹی نیچے ہے، اور فرشتہ کس سے بنا؟ نور سے، اور نور اوپر ہے۔ جب انسان من مانی کرتا ہے تو پھر جہنم میں جائے گا جو نیچے ہے، اور جب مان کے چلتا ہے تو اوپر جائے گا جو جنت فرشتوں کی جگہ ہے۔ من مانی کرے تو جانور کی جگہ پہ، اور مان کے چلے تو پھر جانور نہیں، پھر فرشتوں سے بھی اوپر یہ جنت میں نکل جاتا ہے۔ میں بات
اصل میں پھر عنوان بدلتا ہے، میں صرف اشارے دے رہا ہوں کہ مجلس کے بدلنے سے کیفیت بدل جاتی ہے۔ میرے پیغمبر کا وجود تو جنت والا ہے، لیکن حضور آئے کہاں پر ہیں؟ دنیا میں۔ جنت میں تو بول و براز کی حاجت نہیں ہے، لیکن چونکہ دنیا میں رہتے ہیں بول و براز کی حاجت تو ہوگی۔ نبی پاک بول مبارک فرمائیں گے، پیغمبر تقاضے کے لیے جائیں گے، لیکن وہ امتی کے بول اور پیغمبر کے بول میں کیا فرق ہے؟ حدیث مبارک میں موجود ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث مبارک کو الخصائص الکبریٰ میں نقل کیا ہے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ اس حدیث مبارک کی راویہ ہے۔ ام ایمن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باندھی ہے، کہتے حضور کے گھر میں بھی سوئی تھی، باندھی کا تو پردہ بھی نہیں ہوتا، فرماتے میں نبی کے گھر میں سو رہی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے، حضور جس گھر میں آرام فرماتے وہ ایک تشت پڑا ہوتا رات کو بول فرمانے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے، اس تشت میں اللہ کے نبی نے بول فرمایا۔ ام ایمن کہتی ہے تم تو وانا عطشانۃ، میں رات کو اٹھی تو مجھے پیاس لگی ہوئی تھی، فشربت ما فیھا، اس برتن میں جو نبوت کا بول تھا میں نے اس کو پی لیا، فلما اصبح اخبرت، جب صبح ہوئی تو میں نے حضور کو بتایا، حضور جو آپ رات کا بول فرمایا تھا وہ بول تو میں نے پی لیا۔ کہتے ضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک مسکرا پڑے اور حضور نے فرمایا انکی لن تشتکی بطنک بعد یومک ھذا، اے ام ایمن اب تیرے پیٹ میں کبھی بیماری نہیں آ سکتی، اب تیرے پیٹ میں کبھی بیماری نہیں آ سکتی۔ امام سیوطی نے باب قائم کیا ہے، باب الاستشفاء بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پیغمبر کے بول سے شفا ملتی ہے۔ آپ بتاؤ بول سے شفا ملنا یہ دنیا کا کام تو نہیں ہے نا، یہ جنت کے وجود کا کام ہے، کیونکہ پیغمبر کا جنت والا وجود تھا، اس بول سے بھی شفا ملتی ہے۔ تیرا تو میرا زمین والا وجود ہے، ادھر بول سے وبا ملتی ہے، ادھر بول سے خوشبو آتی ہے، ادھر بول سے بدبو آتی ہے، تیرا تو میرا بول ناپاک ہے، میرے پیغمبر کا بول پاک ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ جب امام سیوطی بات قائم کرتے ہیں باب الاستشفاء بقول ہی، پیغمبر سے بول سے شفا حاصل کرنا، شفا نجس سے نہیں ملتی، شفا جب بھی ملتی ہے پاک چیز سے ملتی ہے، پیغمبر کے بول سے شفا حاصل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر کا بول مبارک پاک ہے۔ نبی نے کھایا، نبی کو تقاضے کی حاجت ہے، تجھے بھی تقاضے کی حاجت ہے، لیکن تیرے تقاضے پیغمبر کے تقاضے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ الخصائص الکبریٰ میں نقل کرتے ہیں، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امی عائشہ رضی اللہ عنہا کی باندھی ہے، ان کا نام ہے لیلا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کے پیغمبر آپ بیت الخلاء میں گئے تھے، اور جب آپ بیت الخلاء سے نکلے میں آپ کے پیچھے بیت الخلاء میں چلی گئی یہ دیکھنے کے لیے کہ بیت الخلاء سے جب نبی نکلے تو پھر بیت الخلاء کا منظر کیا ہوتا ہے۔ کہہ رہی ہے میں بیت الخلاء میں گئی، واللہ انی لا ارى شیئا، حضور میں نے بیت الخلاء میں کچھ بھی نہیں دیکھا، الا انی اجد رائحۃ المسک، مثلا مشک کی خوشبو آ رہی تھی، اور مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے دیکھو میں پیغمبر ہوں، میں نبیوں کے گھروں میں سے ہوں، اور پیغمبر کے وجود سے ہمیشہ خوشبو آتی ہے، وما خرج منها الا ابتلعته الارض، پیغمبر کے وجود سے جو بازار نکلے اس کو زمین نکل لیتی ہے، تو میرے پیغمبر کا براز دیکھ لے خوشبو والا ہے اور تیرا بدبو والا ہے، کیونکہ پیغمبر جنت سے آئے ہیں تو پیغمبر کے وجود عطر سراپے خوشبو بنتا ہے، میرے پیغمبر جنت سے آئے، پیغمبر کو جو کہ جنت والا وجود ہے۔ اب دنیا میں آنے کا اثر کیا ہے؟ جب تو جنت میں جائے گا کبھی تجھے تھکاوٹ آئے گی نہیں، یہ جنت کا اثر ہوگا، اور جنت والا وجود دنیا میں آئے تو تھکاوٹ آ جاتی ہے، یہ دنیا کے اثرات پڑتے ہیں کہ یہاں پہ تھکاوٹ آ جاتی ہے۔ میری بات پہ توجہ رکھنا، جبریل امین نوری ہے، جنت والے ہیں، لیکن جب یہاں پر آئے اور موسیٰ علیہ السلام نے جبریل امین کو تھپڑ مارا، اب آپ کو جی کیسے مارا؟ وہ جنت والا وجود تھا لیکن آیا تو دنیا میں تھا نا، تو جب دنیا میں آئے گا تو دنیا کے وجود کے اثرات بھی اس کے اوپر آ جائیں گے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب وہ وجود جنت والا لے کر دنیا میں آئے، پیغمبر کے وجود اندر سے پسینہ تو نکلتا ہے لیکن پسینے سے بدبو نہیں آتی۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے واللہ ما شممت، اے لوگوں میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں اطیب من عرق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پیغمبر کے پسینے مبارک سے زیادہ زندگی میں کبھی کوئی خوشبو نہیں دیکھی۔ یہ میرے پیغمبر کا جنت والا وجود ہے تو پیغمبر کا جسم بالکل نرالا نظر آتا ہے۔ میں اس سے بڑھ کے بات کہتا ہوں، میرے نبی کا وجود صرف جنت والا نہیں ہے، وہ تو جنت الفردوس والا ہے۔ آپ نبی کا وجود جنت والا، میرے محمد کا وجود جنت الفردوس والا ہے۔ یہی وجہ حضرت مجاہد فرماتے ہیں الخصائص الکبریٰ میں روایت موجود ہے، فرمایا اللہ نبی کو طاقت دیتا ہے جنت والے 40 مردوں کے مطابق، اللہ جنت کے ایک مرد کو طاقت دیتا ہے زمین کے 100 مردوں کے مطابق، اللہ نبی کے وجود کو طاقت دیتا ہے 4000 مردوں کے مطابق۔ یہ جنت والے